فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ امن کر کے پارا پارا رکھ دیا، شاہ زدوں پہ شرارہ رکھ دیا، فرقہ وریت کی اندھی آگ نے پھر جلا کر گھر ہمارا رکھ دیا۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان فرما دیا، اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے صدیق لے کے آئے، جس طرح میرے فاروق لے کے آئے، جس طرح میرے عثمان لے کے آئے، جس طرح میرے علی حیدر کرار لے کے آئے، جس طرح حسن و حسین لے کے آئے۔ حضرات، اتنی اس وقت تک انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا۔ حضرات، قائد محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر کا کوئی خطاب ایسا خطاب نہیں، کوئی تقریر ایسی تقریر نہیں، کوئی واز ایسا واز نہیں جس میں وہ اپنے پیار کا، صحابہ سے محبت کا اقرار نہ کرتے ہو، اظہار نہ کرتے ہو۔ میرے قائد دن کے وقت بھی، رات کی تاریکیوں میں بھی، حضرات کوچا کوچا نگر نگر جا کے صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ کس طرح ہو سکتا ہے میرا قائد صحابہ کی توہین کرے؟ حضرات، جھوٹا پروپوگنڈا کرنے والوں، میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، میرا قائد تو دور کی بات ہے، اہل حدیث کا، اہل سنت کا بچہ بچہ صحابہ کی خاطر جان کی قربانی پیش کر سکتا ہے، جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، اولاد مال جان سب کچھ صحابہ کی خاطر بچہ بچہ قربان کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، صحابہ کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے رہیں گے، عملی بھی، ظاہری طور پر بھی، مادی طور پر بھی۔ حضرات، ہم حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، جھوٹا پروپوگنڈا کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے اور دنیا کو بتلایا جائے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کے مولا عملی طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔